اس سے بڑی کوئی نعمت، اس سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عافیت ہے. کیا ہے؟ ابھی ہم آسام کے سفر کرتے کہیں بھی جاؤ تو کتنے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، تو رونا آتا ہے کہ اوپر کتنے مسائل سے دو چار ہیں. اگر وہ مسائل نہ ہو تو اسی کا نام عافیت ہے. وہ مسائل نہ تو کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، اور بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. ہم مانتے بھی نہیں نا. فرض نماز کے لیے جب ہم مسجد میں آئے، اب تو اتنی دیر سے آتے ہیں کہ اس کا بھی موقع نہیں رہتا کہ کیسے کریں گے. ہمارا ہونا یہ چاہیے کہ اذان سے پہلے ہی تیاری کر لیں. ایک صاحب مجھے ملے، بولے میں آدھا گھنٹہ پہلے سے تیاری کرتا ہوں، اذان کے آدھا گھنٹہ پہلے سے استنجا وضو تو پہلے سر تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھ کے جب آدمی بیٹھے تو اس فرض نماز کے جو ہے وقت آنے تک یہ دعا عافیت کی مانگنے کے لیے کہا ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ مانگو اللہ سے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار. تو ایمان بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اس لیے کہ دخول جنت کا وعدہ ایمان والوں کے لیے، اس کے لیے اعمال تو درجات بلند ہونے کے لیے. بلکہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنت میں جائیں گے. کوئی عمل نہیں کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی. بولے کہ وہ کیسے؟ تو سیرت میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ادھر سے تھے، سامنے والوں کی طرف سے اب کوئی وجہ بنی ہوگی، کسی نے دعوت دی ہوگی تو وہ ایمان لے آئے اور اب ادھر سے کرنے لگے. تو وہ نماز کا وقت تو آئی بھی، اس سے پہلے شہید ہو گئے. اگر صبح ایمان گئے تو ظہر سے پہلے شہید ہو گئے، یا ظہر بعد ایمان گئے تو عصر سے پہلے. تو صرف ایمان کی بنیاد پہ جنت میں جائے. بلکہ غیر مسلم کا انتقال ہوا، کسی اللہ والے پہ خواب میں دیکھا جنت میں کیسے ہے تو جنت میں. ارے بولے وہ فلاں جو ہے مجھ کو دعوت دیا کرتے تھے، تو موت کے وقت میں ایمان قبول کر لیا تو اس سے کچھ پہلے کلمہ پڑھ لیا، جنت میں چلے گئے. کوئی عمل نہیں کیا. بولتے نا 100 سال کا بوڑھا، 100 سال کا وہ اگر وہ بڑھتے وقت کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کلمے کی برکت سے اس کی نجات دیتا ہے. تو قیمتی کلمہ ہے. اس لیے حسن خاتمے کی دعا مانگنا چاہیے، اور حسن خاتمے کے لیے وہ اعمال کرنا چاہیے جس سے حسن خاتمہ جو ہے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا یہ ایمان کے خاتمے کا ذریعہ ہے. اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یہ ایمان کے خاتمے کا ذریعہ ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایمان کے خاتمے کا ذریعہ ہے. اور ایک کمزوری ہم سب میں ہے، اذان ہوتے رہتی ہے، بات کرتے رہتے ہیں. باہر ملکوں میں تو بڑا اہتمام ہے. ہم لوگ تو کیا بولتے ہیں کہ دعوت ہم سے پہنچی لیکن وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. کیرلا میں بھی ہم نے دیکھا اذان ہوتے ہی سب خاص طور سے کام کرنے والے بات چیت سب اذان کا جواب دیں گے، اذان کے بعد کے دعا پڑھیں گے، پھر اپنی بات پوری کریں گے. اور ہم لوگ اپنا بات پوری کرنے کے چکر میں لگے رہتے، اذان ہو جاتی بات پوری نہیں ہوتی. ابھی تک اس کا اہتمام ہی نہیں آیا. اگر ہمارا خانوی نے لکھا ہے بہشتی زیور میں کہ آپ قرآن بھی اگر پڑھ رہے ہو، اب قرآن سے پڑھ کے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہماری بات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. قرآن بھی پڑھ تو لکھا ہے مولانا میں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، اس میں لکھا ہے. تو قرآن کی آیت پوری کر لو جو پڑھ رہے ہیں. رکوع بھی پورے کرنے کے چکر میں مت پڑھو، رکوع ہونے تک تو اذان پوری ہو جائے گی. آیت پوری کر لو، رک جاؤ اور قرآن شریف بند کر دو، اذان کا جواب دو، اس اذان کے بعد کے دعا پڑھو، اس کے بعد اس کو پڑھو. تو اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ بھی ایمان کے خاتمے کا ذریعہ ہے. اور سنتوں کا اہتمام یہ بھی ایمان کے خاتمے کا ذریعہ ہے. ہر جمعہ کو اعلان ہوتا ہے اس نے خاتمہ کے لیے سنتوں کا اہتمام کیا جائے اور ایمان کی دعوت دی جائے. جتنی دعوت دیں گے اتنا ایمان مضبوط ہو جائے ہے نا. سنت مسواک کی سنت کیا ہے کہ کلمہ نصیب ہوگا موت کے ساتھ. تو ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. جنت کا دخول ایمان کے بغیر خدا نہ خاصہ کوئی اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں بھی چلا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ ایمان ہی کی وجہ سے اس کو نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا. گویا کہ ایمان ہی ذریعہ بنے گا جہنم سے نکلنے کا. اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ایمان شرط ہے. بغیر ایمان کے عمل اللہ کے قابل قبول
نہیں ہوگا. اور اخلاص ہی ایمان ہے. ارے بہت سے گردن جھکا کیا بات ہے، سر جھکا کے سننے والے جو ہے نا بیچارے سو جاتے ہیں یا افسوس کرتے کہ آپ غلطی ہو گئی آگے اپنا آئندہ ایسی غلطی نہیں. چار اسٹینڈ ہیں نیند کی. کتنے؟ سر جھکا کے سننے والے سو جاتے، آنکھ بند کر کے سننے والے سو جاتے، اور ٹیک لگا کے بیٹھنے والے چوتھے آسمان پہ چڑھتے سو جاتے ہیں، اور گھٹنے پکڑ کے بیٹھنے والے بھی سو جاتے ہیں. اور جب یہ سوتے ہوئے رہے اور ان کو جگایا جائے تو بولتے میں نہیں سو رہا تھا، جاگ رہا تھا. یعنی اس کا اعتراف بھی نہیں کرتے. آج تک ایک آدمی بھی نہیں ملا کہ ہاں یار میں سو رہا تھا، مجھے یاد رہتا ہوں آنکھ بند کر سن رہا تھا، تم سمجھ رہے تھے سو رہے تھے، میں سن رہا تھا. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، دیکھو یہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، آپ 3 آدمی گواہ رہے پھر ہم پوچھے گی. تینوں بولتے ہیں سراٹا بھی نہیں رہا ہے، سب لگ رہا ہے بالکل سو ہی گیا ہوش میں، مطلب جگہ کے پوچھو تو پوچھتے سن رہے، بولے ہاں سن رہا ہے. تو کوئی اقرار ہی نہیں کرتا کہ میں سو رہا ہے. اب جو بیمار ہے اپنے کو بیمار نہ سمجھے تو بتاؤ علاج کیا کرے گا. جو سو رہا ہو اور اپنے کو یہ نہ سمجھے کہ میں سو رہا ہوں تو سوئے وہ جاگے گا کیا، سوتے سنے گا. یہ بھی مسئلہ ہے. تو کیا بات چل رہی تھی بولو؟ ایمان کے فضائل چل رہے تھے. اخلاص ہی ایمان ہے، اور ایمان ہی اخلاص ہے. ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر استقامت نہیں. ایمان کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا نہیں. ایمان کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا اتنی چیز ہوئی. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ سب سے زیادہ قیمتی وقت اللہ کے نبی کا تھا، امام الانبیاء کا 23 سال، اور صحابہ کا وقت بھی سب سے قیمتی تھا. ان دونوں نے ایمان پر کتنی محنت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سکھانے والے معلم اور صحابہ کرام جیسے سیکھنے والے متعلم، ایسے طالب علم نہیں ملیں گے، ایسے معلم نہیں ملیں گے. اور برسہ برس تک سیکھتے رہے. ہمیں کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے بولو؟ اس کے علماء فرماتے ہیں اتنے ایمان کا سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض عین ہے کہ وہ ایمان اسے اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتے اور اللہ کے نافرمانی سے روکتے. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت مولانا یوسف صاحب نے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایمان کو 4 چیزوں کی دعوت دینا ہے اور 4 چیزوں کی نفی کرنا، تب ہمارا ایمان کمال کو پہنچے گا. 4 چیزوں کی دعوت میں ایک اللہ کی توحید کو کہنا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی حاضر ناظر سوائے اللہ کے. اللہ کے ایک کم 99 صفاتی نام ہے. تو وہ سب لگا، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ. اتنا میں سب مٹا رہا پھر الا اللہ. نہیں ہے کوئی روزی دینے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی زندگی دینے والا مگر اللہ، نہیں ہے کوئی موت دینے والا مگر اللہ. اس کی رت کہانا پڑے گی، بار بار تو اللہ سے معافی کرو. مخلوق ایک ہی ہے. اور دوسرے اس میں توحید، قدرت اور وحدانیت تینوں کو بولنا ہے. اللہ کی وحدانیت کو اور اللہ کی بڑائی کو اور اللہ کی قدرت کو، یہ 3 چیزوں کو دعوت میں لایا جائے. تو یہ ہوا ایک دعوت ہی تینوں میں. دوسری چیز انبیاء کرام کے واقعات، یہ بھی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. اللہ کے نبی پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ ہم نبیوں کے واقعات آپ پر اس لیے وحی کرتے ہیں کہ ہم دلوں میں آپ کے یقین کو جمانے کے لیے نبیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں. تو انبیاء کے واقعات، کس طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کی مدد کی مچھلی کے پیٹ میں، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی فرعون کے مقابلے میں، قارون کے مقابلے میں، اور کس طرح نمرود کے مقابلے میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیے. تو انبیاء کے واقعات اس کا کیسے. تیسری بات صحابہ کرام کے واقعات، کس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد کی. 313,000 پر غالب ہوئے. بدر میں کتنے ہیں؟ 700 ہیں. 300 تو کم ہو گئے اور ہزاروں پہ غالب. ہر جگہ صرف فتح مکہ کے موقع پر ایک غزوے میں زیادہ تھے، باقی ہر جگہ کم ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد کی صحابہ کی. دریاؤں پر سے بھی گزر گئے، جانوروں نے بھی آواز دی. افریقہ کے جنگل میں پہنچے، بربری قوم تھی، تو وہاں ایسے سب جانور تھے کہ رات قیام کرنا مشکل تھا. ایک صحابی کھڑے ہوئے ٹیلے پہ اور آواز لگائی کہ اے جنگل کے جانوروں سن لو، ہم غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آج رات ہمارا یہاں پڑاؤ ہے، اس لیے تم ہمارے لیے جنگل کو خالی کریں.
تو دیکھا دیکھنے والوں نے، بربری قوم نے، کہ شیر نے اپنے بچوں کو، سانپ اپنے سپوروں کو، جتنے بھی جانور تھے اپنے بچوں کو لے کے خالی کر. یہ منظر دیکھ کے کرنا پڑ گیا بربری قوم نے. اور آج بھی وہ علاقہ معمون اور محفوظ ہے، جنگلی جانوروں سے گزرتے ہیں لیکن بسیرا نہیں کرتے. ان کی آواز کا اثر آتی ہے آج بھی. بغیر موبائل کے تمہر کی آواز جو ہے ثانیہ کے کان میں پہنچ گئی، یا ثانیہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کائنات کو مسخر کر دیا. شیر راستہ بتا رہے ہیں، ہوائیں بات پہنچا دی ہے، دریاؤں کے راستے دے دیے. اس پر دیے دعوت اور عبادت کی جمع کر دی. دعوت عبادت کو صحابہ نے جمع کیا. یعنی غور کریں گے، دعوت چھوڑنے سے امت غیبی مددوں سے محروم ہے. اللہ کی غیبی وسعتوں سے امت کی محرومیت کی وجہ وہ دعوت کو چھوڑ دیا. اس کو چھوڑ دیا. تو یہ 3 چیزیں ہوئی. اور چوتھے وہ حدیثیں جس میں ایمان کی علامتیں بتائی گئی، اسی کا تذکرہ ہے. جیسے نیکی تجھے خوش کر دے، گناہ تجھے غمگین کر دے، بس جان لے کہ تم مومن. ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو طاقت سے روک. درمیانی درجہ یہ ہے کہ زبان سے روک. اور آخری درجہ یہ کہ دل سے اس کو. 4 چیزوں کو دعوت میں لانا. کیا کیا بولو نا؟ توحید کو، اور انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اور حدیثیں جس میں ایمان کی علامت بتائی گئی، جس سے ہم پہچان سکیں کہ میرا ایمان کس درجے کے ہے. جیسے حارث بن مالک کا واقعہ، کس حالت میں جاگے بولے؟ ایمان کی حالت میں. کیا دلیل ہے تمہارے دعوے کی، قول کی؟ تو کہا کہ میں نے اپنی رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے، بے رغبتی دنیا سے پیدا کر لی ہے، آخرت سے رغبت میں نے پیدا کر لی ہے. دن میں پیاسا رہتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں، اور عرش میرے سامنے ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش لایا جا رہا ہے، قیامت قائم ہو گئی. جنتیوں کا، جہنمیوں کا جو ہے وہ سارا منظر میرے سامنے ہوتا ہے، قیامت کا منظر. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حارث، تیرا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، تو اس پر قائم رہنا. اس پر کیا رہنا؟ کہ یہ علامت ہے اپنے طرح کی. پھر 4 چیزوں کی نفی کرتے ہیں، تب ہمارا ایمان کمال کو پہنچے گا. کیا نفی ہے؟ سنو ہو شبیر میں. کیا نفی؟ کیا نیچے سر جھکائیں گے تو کیا پھر نظر چوکی، کیا بولتے ہیں، نظر ہٹی درگھٹنا. تو 4 چیزوں کی نفی میں ایک تو معبودان باطل کی نفی. اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں نے معبود گڑھ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں کہ ان سے بھی ہوتا ہے، یہ اولاد دینے والے، یہ کرنے والے، یہ وہ کرنے والے، تو یہ سب معبودان باطل ہے. اس کی بھی نفی، اس کی بھی. اور دوسرے جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، زمین سے اناج، آسمان سے بارش، دواؤں سے شفا، پیسوں سے چیزوں کا ملنا، عہدوں سے عزت کا ملنا نظر آتا ہے، لیکن اس کی بھی نفی ہے. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کی نفی. معبودان باطل کی نفی، اور جہاں سے ہوتا ہوا نظر آئے اس کی نفی. زمین سے لے کے آسمان تک، تحت الثری لے کے عرش معلیٰ تک، بھومی سے لے کے آکاش تک، اور ذرے سے لے کے آفتاب تک، اور قطرے سے لے کے دریا تک، اور تنکے سے لے کے ہمالیہ پہاڑ تک، اور بر سے لے کے بحر تک، بر سے لے کے قطرے سے لے کے دریا تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے OT آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک، اور اسکٹ میزائل سے لے کے پیٹریوٹ میزائل تک، اور F-16 سے F-20 B-52 بمبار طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور پولیس مین سے لے کے CIG کمشنر کلکٹر تک، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک. اور جو نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، کسی سے کچھ لا الہ الا اللہ. نفی معبودات باطل کی جہاں سے ہوئی. اور تیسرے، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات بیان کی ہیں جنہوں نے اپنے یقین کو بگاڑا. جیسا یقین بگڑا ویسا عمل بگڑا، اور جیسا عمل بگڑا ویسی پکڑ. کسی کا یقین اکثریت پر تھا، کسی کا یقین دولت پر تھا، کسی قوم کا یقین جو ہے وہ طاقت و قوت پر تھا، کسی کا زراعت پر تھا، کسی کا تجارت پر تھا، کسی کا وزارت پر تھا، کسی کا حکومت پر تھا، کسی کا صلاحیت پر تھا. یہ سب غلط یقین ہے. ان سب کی نہ دولت میں کامیابی ہے، نہ حکومت میں، نہ وزارت میں، نہ تجارت میں، نہ زراعت میں، نہ صلاحیت میں، کسی میں نہیں. اور چوتھے سب سے بڑا بت ہے کیا ہے؟ یہ 3 کی نفی جو ہے نا، یہ ایسا ہے کہ نصف ایمان ہے. کیا ہے؟ ہاف ایمان ہے. اور اپنے آپ کی نفی، مجھ سے بھی ہوگا جو اللہ چاہیں گے،
یہ آدھا یقین ہے اور یہ مشکل سے نکلتا ہے. مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میری دکان سے، میرے کارخانے سے، اس کو بھی نکالنا پڑے گا. جیسے اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پہ سب کی نفی کی، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اکیلے اللہ نے کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ، جو کچھ بھی ہوا سب اللہ نے کیا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی. انجز وعدہ، اور اپنے وعدے کو پورا کیا. اور تمام جگہ دشمنوں کو شکست اللہ ہی دی. تو ایمان کو کون کہتا ہے؟ توحید. ایمان کا تذکرہ بار بار، جیسا کہ ایک وقت آیا اللہ کے نبی کی خدمت میں تو 7 آدمی پر مشتمل تھا. ان سے بھی یہی سوال اللہ کے نبی نے کیا، تم کون ہو، تم کیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہم ایمان والے ہیں. تو پھر پوچھا، وہی جواب دیا اللہ کے نبی جو حارث بن مالک سے کہا تھا کہ تمہارے قول کی کیا دلیل ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے کہ تم ایمان والے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں جس کی بنیاد پر اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. کہا کہ وہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے عرض کیا کہ 5 چیزوں پر تو ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر. اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر. 5 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. اور فرمایا کہ 5 چیزوں پر ہمارا عمل ہے. ایک تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. دوسرے 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں. تیسرے رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں. اور چوتھے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. 5ویں حج کرتے ہیں. ارکان اسلام کے بارے 10 ہوتا ہے. پھر فرمایا 5 باتیں ہمارے اندر زمانے جہالت کی ہیں. اکثر ہم لوگ جو ہے زمانے جہالت کی برائیوں کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس قوم میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں جب تو اللہ نے ان کو منتخب کیا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے ان کی خوبیاں لکھی ایک کتاب میں کہ کیا کیا خوبیاں تھیں. ہم لوگ خرابیاں تو بولتے ہیں، لڑتے تھے، ایسا کرتے تھے، ویسا کرتے تھے، لیکن خوبیاں بھی لکھی ہوئی. اب یہ خوبی ہی تو تھی جس کو اللہ کے نبی نے باقی رکھا. زمانے جہالت کی خوبیاں ہیں، ایسی اور بھی خوبیاں ان کے اندر تھیں. جب اللہ نے ان کو چنا تھا صحابہ کی، تو ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ان کے اندر صفت صبر تھی کہ ہم لوگ صبر کرتے ہیں، صبر کی صفت ہمارے اندر. اور یہ اپنے اندر ذرا کم ہے. انسان بڑا بے صبر ہے، بولتے ہیں نا صبر ختم سفر ختم. صبر ختم، جماعت میں جھگڑے تو آتے ہوئے جہاں صبر ختم ہوتا ہوئے جھگڑے شروع ہوتے. صبر ختم سفر ختم. دائی کی خبر صبر کے میدان میں بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ کچھ تو اگر مدینے کے لوگ نکالتے تو کیا کریں گے؟ تو انتشام چلا جاؤں گا. وہاں والے بھی نکالتے تو پھر مدینہ آ جاؤں گا. بولے پھر مدینے والے نکالتے تو بولے تلوار نکالتا ہوں. تو کہا کہ نہیں، تلوار مت نکالنا، جو بھی ہے جھیل لینا، میرے پاس آ کے اس کا بدلہ لے لینا. یعنی سب نہیں کی تبھی 2 دفعے نکالے جانے کے بعد بھی کہہ رہے کہ نہیں تم مقابلہ مت کرنا اور صبر کر لینا. تیسری بات اس کا بدلہ مجھ سے آئے. تو وہ پہلی سیڑھی ہے دعوت کے میدان میں صبر اور تحمل. کیا ہے؟ اس کے بغیر جاننا مشکل ہے. صبر و تحمل پہلے. اسی لیے مسجد جو ہمارے تھوڑا سا آپس میں ایسا ہو جاتا ہے، پیش پڑ جاتی ہے، ان پہ سبھی کی صبر و تحمل اگر ہو تو انشاءاللہ نب جائے گا. انبیاء کرام جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائی. کیوں چروائی ہے معلوم ہے؟ کہ ان سے دعوت کا کام لیتا تھا. اور دائی کے اندر صبر و تحمل نہیں ہوگا. جیسے کہ وہی نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے فرمایا کہ ایک امت میں ایسی پیدا کرنے والا ہوں کہ اس سے نبیوں والا کام لوں گا. نبیوں والا کام تو بہت حیرت ہوئی. امت نبیوں والا کام کرے گی جبکہ بڑی سی بات چاہیے نبیوں والے کام کے لیے. پھر ایک بات اور اللہ کی طرف سے ان کو اتاری گئی، کہا کہ نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ علم ہوگا. تو اور حیرت ہے کہ بغیر علم کے جاہل کیا کام کریں گے، اور بغیر علم کے، علم جو ہے صبر سے آگے کی ڈگری ہے. علم ہے نا، ہاں صبر کے آگے کی ڈگری. ایک گڈ، ایک بیٹر، ایک بیسٹ ہوتا ہے، کمپیریٹو، پازیٹو اور سپرلیٹو ہے نا. تو یہ جو ڈگری ہے نا علم کی، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. یعنی بہت زیادہ جھیلنے والا، برداشت کرنے والا، حلیم و صافے کی سیکھ پانے سے بہت سے فائدوں میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا کرتا ہے. صافہ پانے سے علم ہے، علم کی صفت اس کے اندر. باقی 70 گنا ثواب ہے، سنت ہے، امامت ہے. دعوت کے لوگ کے اندر بھی باتیں کرتے
کوئی فضائل بتانا تم تو مانیں گے، وہ ترغیب دیں گے تو مانیں گے. کیا کرے علم ہوگا. پھر تو اللہ نے کہا کہ میں اپنے پاس سے علم کو بھی دوں گا اور علم کو بھی دوں گا، علم کو بھی دوں گا اور علم کو بھی دوں گا. ایک مرتبہ مجھے علماء کرام پہنچ کے حضرت کی خدمت میں یہ علماء کو بیان کرنا چاہیے، جو علماء بیان کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے منبر کے پاس. تو حضرت نے کہا کہ بات کا تعلق عالم اور غیر عالم سے نہیں ہے، بات کا تعلق عالم اور غیر عالم سے نہیں ہے، بات کا تعلق صحیح اور غلط سے ہے. اگر ایک غیر عالم صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات سننے میں کیا مذائقہ ہے، اور ایک آدمی اگر واقعی عالم اور پھر غلط کہہ رہا ہے تو اس کی بات سننے میں تو مذائقہ ہی مذائقہ ہے. پھر مولانا یوسف صاحب کے سامنے بھی بیچارے کو چائے ہے گئی، یہ جاہل لوگ بیان کرتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت نے پوچھا کیا کہتے ہیں، کچھ بولی نہیں، کیا کہتے ہیں، کچھ بولی نہیں. بولے یہی کہتے ہیں ایک اللہ سے ہوتا ہے، حضور کے طریقے میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے، آخرت کے طریقے ہے. بولے معاملے تو کیا غلط کہتے ہیں، کیا غلط کہتے ہیں جس سے آپ کو اشکال ہے. تو پورا قرآن بھرا ہے توحید سے، رسالت سے، آپ یہی کہتے ہیں ایک اللہ کی منو، ایک نبی کے طریقے میں چلو کامیابی ہے، تمہاری آخرت بن جائے گی. تو کیا غلط کہتے ہیں. تو بہرحال یہ ایسا ہے کہ صبر کا ایک صفت یہ ہے. دوسری صفت ہمارے اندر شکر کی ہے. اللہ کو بھی اپنے بندوں سے شکوا ہے کہ میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں. اس سے سونے سے پہلے تھوڑا سا شکر گزاری کیا کرو. اے اللہ تیرا فضل ہے، کتنے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، تو مجھے اپنے گھر پہ سنایا ہے، چین سے تندرستی دی ہے. کتنے ہاسپٹل میں، کتنے بیچاروں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے بل بھرنے کا، کتنے پریشان ہیں، تو نے مجھے اس سے بچایا. کتنے ریل میں کھڑے ہیں، برتھ کر کے ٹی سی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، 200 لے لیں، 500 لے لیں، فری میں تو نے مجھ کو سنایا ہے. اللہ کتنی بڑی بات ہے. کتنے معذور ہیں بیچارے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو نے مجھے آنکھوں والا کر دیا. اتنے غور کرے تو شکر ادا کرے. اللہ کو بھی شکر ہے، میرے بہت کم بنتے ہیں شکر گزار. ان انسان بربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو شکر گزاری بھی صفت ایمان میں سے ہے، اس لیے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں. شکر گزاری پر نعمت اور بڑھاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اس میں اضافہ ہی بڑھاتے ہی رہے. کرے گا نا شکر انشاءاللہ. تو سونے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو سوچو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں اللہ کو دے رکھی ہے. غور کرو، سانس کا آنا جانا، استنجا بالخلا سے عافیت سے فارغ ہونا. ایک صاحب میرے بولے مجھے بہت قبض رہتا ہے، تو میں نے دعا کیا اللہ تیرا شکر ہے، دیکھو بیچارے کو قبض ہے، اللہ کو اپنی اس سے اللہ نے بچایا. اس لیے وہ دعا بتائی جاتی ہے. اس کے سامنے تو نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن آہستہ سے پڑھ رہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ اس بیماری سے اللہ اس کو بھی مبتلا نہیں کرے گا، کوئی حادثہ نہیں. بلکہ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اس پر بھی پڑھو کہ جس کو ایمان کی نعمت نہیں ملی ہے، اس کو دیکھ کر بھی یہ پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ نعمت ایمان تو ملتی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، ہم شکر گزاری نہیں کرتے. تو شکر کی صفت ہے ہمارے اندر. تیسری بات یہ فرمائے کہ ہمارے اندر جو ہے دشمن پر بھی آفت آ جائے تو خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے. اور چوتھی بات فرمائی کہ اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہیں. شجاعت بھی کی صفت ہے، شجاعت بھی ایمان کا وصف ہے. اور پانچویں بات فرمائی کہ اللہ کے امر پر راضی رہتے ہیں. جیسا فضا نہیں کرتے، نہیں ملا تھا کہ اللہ نے میرے کو جھوپڑے کرنا، نہیں ملا تھا کہ میرے کو بیمار کرنا، شکوہ شکایت نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے. اس حال پہ اللہ رہتے. یہ ماچو صاحب سکھاتے ہیں، یہ جملہ یاد کر لو، طلبہ کو سناتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈز ایوری تھنگ فار آور گڈ. یعنی یہ کہ بھائی جو کچھ اللہ کرتا ہے اس میں اپنے لیے کیا ہے، بھلائی ہوتی ہے. ایک آدمی بہت محنت کر کے ایئرپورٹ پہنچ گیا، بڑی محنت کے بعد ٹکٹ لیے وہ سب کچھ، اور وہ جو ہے امیگریشن میں لائن میں ہے اور سامان اندر ڈالنا ہے. وہ بیگ جس میں کاغذات تھے، ڈاکومنٹ سے ٹکٹ تھے، پاسپورٹ، تھوڑی دیر کے لیے رکھا، کچھ ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے. اتنی دیر میں کسی نے نظر چوکی مال گائے، نظر چوکی
اب یہ دوڑا تو وہاں سے ملنے والے وہ بھی ایئرپورٹ کے چور تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ادھر سے ادھر پہنچا دیا. اب یہ بولے آئے میری قسمت وہیں میرا تھا تو میرا یہ کیسا شکر رونا دھونا اور پولیس بھی لگ گئی سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. پلین بھی آدھا گھنٹہ لیٹ گیا شاید مل جائے. بہرحال وہ تو چلا گیا. پھر آدھے گھنٹہ اور بھی ڈھونڈتا رہا. آدھے گھنٹے کے بعد خبر آئی تو وہ پلین جو ابھی بھی گیا وہ حادثے کا شکار ہو گیا. سب ختم. بولے اچھا وہ میرا بیگ گم ہو گیا. اچھا وہ میرا بیگ گم ہو گیا. نہیں تو میں بھی پڑھتا بولے اچھا. اب سمجھا اس کو ایک گھنٹے. تو اللہ جو کرتا ہے اپنے بھلے کی نہیں کرتا, اس لیے زیادہ فرق نہیں کرتا. وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کچھ اس میں اللہ کی مسئلہ وہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 5 باتیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی صفات ہے, 15 صفات بتائی کہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو قریب تھا کہ تم سب نبی ہوتے. 2 سرٹیفکیٹ دیے, تم لوگ ادبا اور فقہا ہو, یعنی تم متبع سنت ہو اور دین کی فہم رکھنے والے ہو. پھر فرمایا 5 باتوں کا اس میں اضافہ. کتنی باتوں میں؟ ایک تو یہ کہ ضرورت سے زیادہ مکان تعمیر نہ کرنا, ضرورت سے زیادہ. دوسری بات فرمائی ضرورت سے زیادہ کھانا جمع کر کے نہ رکھنا. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر ایک دن سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب رات چلے گا بن جائے گا, سب چھوڑ جائے گا. یا ساکن القصر المعلی ستدفنوا فی التراب, اے اونچے محلوں میں بسیرا کرنے والے, ہم قریب مٹی کے نیچے داب دیا جائے. تو اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر جائیں گے. روز سنتے ہیں مٹی کے نیچے چلو بھائی, لیکن اپنا بھی پکارا ہوگا, اعلان ہوگا فلاں کے لیے دعا مغفرت کرو. اب وہ سمجھتے اپنا نمبر رکھنے والے نہیں ہے, وہ بھی یہی سمجھتے تھے جتنے چلے گئے. ابھی شب برات آ رہی ہے, جن کا نمبر لگنا تھا لگ گیا. اب 15 روپئے نیا وارنٹ وہاں سے نکل گیا. اللہ سب کی عمر میں برکت ہے کہ نہیں. اس لیے دعا مانگتے ہیں ایمان لوگ سب لوگ. اب سب لوگ کو یاد بھی ہوگی اللہ مبارک ہے فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان, یہ ہمیں رمضان تک کے پہنچا. کیونکہ بہت سے چلے گئے, ہو سکتا ہے 15 دن میں اور بھی کچھ کم ہو جائیں گے, اس لیے مانگنا چاہیے. تو یہ فرما کہ 5 باتوں میں اضافہ. ایک یہ کہ اس دنیا سے جی نہ لگاؤ جسے چھوڑ کر جانا ہے. ضرورت سے زائد کھانا جمع نہ کرنا, ضرورت سے زائد مکان نہ بنانا, اور اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو جس کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور 5ویں بات یہ فرمائی اس جنت کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہتے ہیں. تو یہ دین میں ایک بنیادی چیز ہے ایمان. یہ ساری چیزوں کو بار بار کہنا سننا ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے. پھر نماز ہے دین میں ایک اہم چیز ہے. پھر اس کو صحیح کرنے کی علم اور ذکر ہے. یہ سب صفات جو ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ نماز میں 10 چیزیں ہیں. ایک تو فرائض کو بھی ادا کریں, اس کی واجبیت و واجبات. جتنے دن سے نماز پڑھتے جب واجب پوچھو تو ایسے دیکھنے لگ جاتے, بولے تو آپ ہی بتائیں گے. پڑھتے نماز آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور واجب ہے, سنتیں ہیں, یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے. مستحبات ہیں, اور کیا کہتے ہیں جس سے نماز جو ہے مکروہ ہو جاتی وہ ہے, جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سب چیزیں موٹی موٹی معلوم. نماز فرض ہے, اس کا علم بھی سیکھنا چاہیے نا. اسی طریقے سے دھیان کو جمانے کے لیے ایک زمانہ ہو گیا, ہم سنتے ہیں اتنا تلاوت کرنا چاہیے, اتنا ذکر, لیکن ابھی تک اہتمام جیسا ہونا چاہیے نہیں آ رہا ہے. 1 پارہ روز پڑھنا چاہیے غیر حافظ کو, حفاظ کو 3 پارہ صبح شام کی تسبیح. پھر ان شرائط کے ساتھ جو بتائی جا رہی ہے, یکسوئی کے ساتھ باوضو قبلہ رخ بغیر بات چیت کیے, مصنون دعاؤں کا اہتمام, یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں. ایک دوسروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی. ہمارے جو پہلی جماعت لے کر آئے تھے ہمارے گاؤں میں یاد ہے 1949 میں پہلی جماعت آئی ہمارے گاؤں کے اندر. 1949 میں 49 میں آزادی کے 2 سال کے بعد پہلی جماعت, جس کے ذمہ دار تھے مولانا عبد الملک صاحب مراد آبادی. جامعہ ملیہ سے بھی فارغ تھے اور مدرسہ شاہی مراد آباد سے بھی فارغ تھے. تو یہاں جماعت لے گیا, اس سے ہم نے ملاقات کی مدینہ منورہ میں. جمیل بھی تھا رہنے کی نہیں, مدینہ منورہ میں. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ صاحب نے کہا کہ وہ نام ہم نے سنا تھا یہیں رہتے. ہاں ہیں, بولے صاحب فراش ہے. ایک رہبر لگا دیا مولانا نے کہ جاؤ ملاقات کیجیے. اب وہاں گئے, ان سے ملاقات کی تو اتنی ذہانت تھی, انہیں یاد تھا. بولے ہاں ہم ہمارے گاؤں آئے تھے 49 میں. ایک ماسٹر عبد الرحمان صاحب تھے, ایک حاجی احمد صاحب تھے, ایسے نام کے نام. ہم نے کہا ان کے لڑکے ہیں ماسٹر عبد الرحمان صاحب, 2 سال کے سال میں زمین. پھر انہوں نے جو ہے بہت سی باتیں کی. پھر ایک بات بتائی
کہا کہ جب میں 4 مہینہ لگا کے نظام الدین پہنچا تو حیات الصحابہ لکھی ہے، مولانا یوسف صاحب حیات الصحابہ لکھ اوپر بیٹھ کے میں گیا تو حضرت نے پوچھا کہ اب تمہاری نماز کا کیا حال ہے؟ اب تمہاری نماز، یہ نہیں پوچھا کتنی جماعتیں نکالے کیسا ہو، اب تمہاری نماز کا کیا حال ہے؟ کیونکہ انفاق سے نماز بنتی ہے، اللہ کے راستے میں جان مال لگانے سے، اور فرمایا کہ سب سے اونچی نماز اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد صدیق اکبر کی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ جان اور مال لگایا۔ بہت سی باتیں پھر اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ 6 صفات کے بارے میں حضرت مولانا الیاس صاحب سے میں نے براہ راست سنا 4 باتیں بتائی تھیں۔ 6 صفات کے بارے میں کتنی باتیں؟ 4۔ تو میں اس لیے نہیں لکھا اس کو کہ 4 ہی تو ہے، یاد رہے گی، اس لیے میں لکھا نہیں۔ پھر کچھ دن کے بعد سوچا وہ 4 کیا تھی، تو ایک بھول گیا، 3 یاد نہیں پڑی۔ پھر سوچا کہ 3 تو یاد رہے گی، بھولوں گا نہیں۔ پھر بہت دن گزر گیا تو ایک اور بھول گیا، بولے 2 ہی یاد ہے بڑوں سے۔ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے اونچے الفاظ میں مولانا الیاس صاحب نے کہا۔ تو میں نے کہا تھا کہ پھر عارف صاحب سے بھی کہ اس وزن پہ 2 جملہ اور نکالو جگہ سے تاکہ وہ بیٹھ جائے اس میں، تو پتہ نہیں وہ ڈھونڈے کہ نہیں ڈھونڈے۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ یہ صفات مہمات الاسلام ہے۔ کیا ہے؟ لوگ مہم سر کرتے ہیں، مہم سمجھتا ہے؟ نہیں معلوم، انگریزی بولے گا تو سمجھے گئے، ایڈونچر، اب سمجھ گئے نا؟ ایڈونچر انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ایڈونچر، اردو میں مہم۔ ابھی بھی نہیں سمجھے بہت سے لوگ، اب اس کو اور وضاحت کروں۔ مہم اسے کہتے ہیں کہ جس کام کو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور اس کے سر کرنے میں، اس کو وجود میں لانے میں یا اس کو فتح کرنے میں جان کو جوخم میں ڈالنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہم۔ جیسے چاند پہ جو پہلی مرتبہ گئے اور جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہلی مرتبہ گئے، اس کو مہم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مہم۔ تو بولے مہم فتح کرتے لوگ، یہ مہم ہے، ایمان کی مہم، ایمان نماز کی، یہ مہم فتح کرو، ایمان میں کمال پیدا کرو، صفات میں پیدا، تو یہ مہمات الاسلام ہے۔ اور دوسری جو بات فرمائی کہ یہ امہات الدین ہے۔ کیا ہے؟ امہات الدین۔ آج 15 منٹ کا وقت ہے، گھبراؤ مت، ہم تشریح شروع کریں، آ جائے گا، اپن سب نماز پڑھیں گے نا، جماعت سے پڑھیں گے، ہاں استقبال کا تب تو روک نہیں سکتے، نماز کی بات ہوگی تو نماز اپنے سب پڑھیں گے۔ تو یہ ہے دین کی ساری باتیں اپنے اندر لانا ہے، تو دین کو مکمل طور سے زندگی میں لانا ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، اور دوسری چیز دعوت کو بھی جمع کرنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی وجود اور بقا، جیسے صحابہ نے اس کے لیے سارے عالم میں پھرے، تو اس کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں جب جماعت پہنچی واشنگٹن ڈی سی تو 65 ملکوں کے جھنڈے وہاں ایمان والوں کے لہرا رہے۔ اب ہم نے دعوت کو پیچھے رکھ دیا تو 4 نقصان ہوئے، اب 10 جھنڈے گر گئے وہاں سے، اس وقت صرف 55 مملکت رہ گئی، کتنی؟ وہ سب یا تو دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو گئی، 10 حکومتیں چلی گئی، اتنے سال میں 30-35 سال، کیونکہ ہم نے دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا۔ دوسرے اسلام کا پھیلنا بند ہو گیا، تیسرے ارتداد کا ماحول بن گیا، اور چوتھے اللہ کی غیبی مددوں سے اور نصرتوں سے امت محروم ہو گئی۔ اور اگر آگے یہ کہا جائے 5ویں دعاؤں کی قبولیت سے بھی محروم ہو گئی تو غلط نہیں ہوگا۔ تو 5 نقصان دعوت کی محنت چھوڑنے سے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مسلم مملکتیں وہ بدل گئی عیسائیت سے، یعنی اس کو ارتداد میں شمار کر سکتے ہیں، 5 کی بجائے 4 ہو گئے، ارتداد شروع ہو گیا۔ ایک تو ارتداد، دوسرے دین کا پھیلنا بند ہو گیا، تیسرے جو ہے اللہ کی غیبی مددوں سے امت محروم ہو گئی، چوتھے دعاؤں کی قبولیت سے، اور 5ویں خود ہمارا دین پہ باقی رہنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی دینداری پر اگر مطمئن ہو گئے تو یہ نقصان ہمارے سامنے ہے، اس لیے دعوت کو بھی جمع کرنا ہے، دونوں کو جمع کریں گے تو اللہ کی غیبی مددیں ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ پھر سے دعاؤں کی قبولیت، دین کا پھیلنا اور لوگوں کا لوٹنا دین کی طرف، یہ پھر انشاءاللہ قابو میں آئے گا۔ جیسے کارگزاری ابھی ہم کیرلا میں تھے تو عارف بھائی نے سنایا کہ دیکھو محنت نہیں ہوگی تو یہ بتایا کہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے والدین سے کہ 6 مہینے کے بعد میں غیر کے ساتھ چلی جاؤں، تو فکر ہوئی والدین کو، تو ان کے گھر میں جماعت 3 دن کے لیے آئی، تو 3 دن صرف ابھی دعوت کا ماحول اور عبادت کا ماحول دیکھا تو 3 دن میں دل کی دنیا بدل گئی، اور اس کا تاثر یہ تھا کہ یہ باتیں مجھے ماں باپ نے کبھی نہیں بتائی، آج مجھے معلوم ہوا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اگر نکاح کروں گی تو کسی مسلمان سے ہی کروں گی۔ 3 دن میں یہ فرق آ گیا، تو محنت نہیں ہوگی تو یہ ہوگا، اور ہوگی تو یہ بھی ہوگا، دونوں باتیں، دونوں روپ سے محنت کی۔
اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحابہ کرام نے جس طرح اپنی عبادتوں میں کمال پیدا کیا، بقول ہمارے بڑوں کے کہ صحابہ ایمان کے اعتبار سے ہمالیہ تھے، کیا تھے؟ ایمان کے اور عبادتوں کے خوگر تھے، علم کے بہت گہرے تھے، اور صبر و شکر و صفات کے حامل تھے، اس کے ساتھ ساتھ دین کے داعی تھے، مجاہد تھے، پورے عالم میں دین کا پیغام لے کے گئے صحابہ کے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے اللہ کے راستے کا، کیونکہ مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ صرف دین میں نہیں ہے، بلکہ دین اور دین کی محنت دونوں کے جمع کرنے میں ہے۔ اس لیے ساری باتیں اپنی زندگی میں لانا بھی ہے اور اس کو دنیا میں زندہ بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ اللہ نے قرن اول کا ہیرا دیا ہے، ایسا کام دیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کام کی برکت سے پورے عالم میں پھر سے وہ بات ہو رہی ہے، آ رہی ہے جو چاہی جا رہی ہے، لیکن ابھی اس سطح پر نہیں آئی ہے جس سطح پہ آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہماری قربانیاں وہ جو ہے مطلوب ہے، اس کے بغیر کیسے ہدایت آئے؟ جوہد پر ہدایت کا وعدہ ہے، اس پر جوہد پر والذی نجاہد، جو لوگ کوشش کریں گے ضرور بھی ضرور ہم ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے اور سارے مسئلوں کا حل اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ دیکھو خروج جو ہے اس کام کا قوام ہے، خروج اس کام کی جان ہے، خروج اس کام کی شان ہے، اور خروج جو ہے وہ اقامت دین کے لیے، کیا کے لیے؟ اقامت دین کے لیے، اور خروج جو ہے وہ ارتداد کے روکنے کے لیے، اور خروج امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی شکل ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں جمع ہیں، اسی لیے اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا دنیا میں جو کچھ ہے باعتبار چیزوں کے اور باعتبار اعمال کے افضل ہے۔ اللہ کے راستے کا درد اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے افضل ہے۔ سر کا درد ہو جائے اور صبر کریں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دن کا بخار آ جائے اور ثواب کی امید رکھے تو اللہ گناہوں سے ایسا پاک کر دیتے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ایسے فضائل اللہ کے راستے میں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ناگواریاں بھی آئے گی، رکاوٹیں بھی آئے گی، لیکن اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ناگواریاں آئے، رکاوٹ آئے اور پھر آدمی اپنا قدم اٹھائے، اسی کا تو نام مجاہدہ ہے۔ کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مسائل نہ ہو تو پھر فرشتے ہو جائیں گے، اور اس کا انتظار کرنا کہ کوئی مسئلہ نہ رہے تو یہ ایسا ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ لہریں رک جائے اس کے بعد میں چھلانگ لگا کے تیروں گا، تو ہی نہیں سکتا۔ تو لٹیں آتی رہے گی، جوار باٹا چلتا رہے گا، اسی میں چھلانگ لگانا ہے۔ تو یہ ساری کھٹ کھٹ میں دین کی گٹ گٹ کرنا ہے۔ اس لیے 4 مہینہ اللہ کے راستے میں لگانا، جزو زندگی بنائیں گے تو ایمان کی حلاوت اور لذت ملے گی، اور 2 مہینہ نظام الدین، اس کے عزائم کریں اور اپنے ارادوں کا اظہار کریں کہ میں 4 مہینہ 15 شعبان سے تیار ہوں۔ 15 شعبان پرسوں ہی 2 دن کے بعد نقد میں شمار ہو جائے گا، اس لیے 15 شعبان سے 4 مہینے کی لیے ہمت کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں اور کھڑے ہو کر اپنے نام بتائیں کہ میں تیار ہوں۔ پہلے تو وہ ہمارے علماء کرام جو ماشاءاللہ پہلا سال لگا چکے ہیں، دوسرے سال کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ دوسرے سال کا نام پیش کریں، اور جو فارغ ہو گئے ہیں وہ سال کا